ایسا حکومت تو اپنی خارجہ پالیسی پر داد بٹور رہی ہے کہ ایران، چین، سعودی اور امریکہ سمیت ساری دنیا پاکستان کے ساتھ ہے، مگر گزشتہ ایک سال میں 3 ہمسایوں سے ہماری جنگ ہو چکی ہے۔ ایران نے حملہ کیا، بھارت سے جنگ ہوئی اور اب افغانستان کا محاذ۔ کیا خارجہ پالیسی کی کامیابی اس سب میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، اگر آپ کے تعلقات دوسرے ممالک سے اچھے ہوں تو وہ خوشی کی بات ہے۔ اگر صدر ٹرمپ جو ہیں، جو ایک بہت پاورفل، طاقتور پریزیڈنٹ کے طور پر ابھر رہے ہیں، ابھر چکے ہیں، نمودار ہوئے ہیں، وہ آپ کی لیڈرشپ کو کے ساتھ ان کے ایک قسم کے پرسنل تعلقات بن گئے ہیں، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک یہ رہا ایران والا مسئلہ کہ ان کے ساتھ ہوئی تھی، ایران کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن جلد کنٹین ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اس کو رہنے دیں، اور پھر ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ بحال ہو گئے تھے، اور ان کی حالیہ اسرائیل کے ساتھ جنگ جو 12 روزہ جنگ تھی، اس کے بعد ان کے صدر جو ہیں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، اور پاکستان کے کردار کو ایران کے لوگ، ایران کی حکومت مثبت نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، ہمیں یہ تعین کرنا چاہیے کہ اس وقت موجود میں ہمارا مین خطرہ کہاں سے آ رہا ہے، مغرب سے یا مشرق سے؟ جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہ جو بارڈر کلیشز ہو رہے ہیں وہ مغرب میں ہو رہے ہیں۔ اگر مغرب میں ہو رہے ہیں تو تمام توجہ، تمام نظر وہاں ہونی چاہیے، اور ڈسٹریکٹ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آئے روز ہم اور ہندوستان کا چلے کوئی مقصد ہوگا، ہم جو بیان بازیاں، اشتعال انگیزیاں اور ایسی باتیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس میں کیوں انڈلج کرتے ہیں؟ وی شوڈ سی ہمارا اس وقت مین پرابلم کہاں پہ ہے، فائرنگ کہاں ہو رہی ہے، جانوں کا ضیاع کہاں ہو رہا ہے۔ تو پھر عقل کا تقاضا، دانش مندی کا تقاضا ہے کہ باقی محاذ جو ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے۔ سر، غزہ امن معاہدے کے حوالے سے پاکستان کو ایک غیر معمولی سفارتی کامیابی ملی کہ شہباز شریف جو واحد جنوبی ایشیائی لیڈر تھے وہاں موجود تھے۔ پھر ٹرمپ نے تعریف بھی کی، انہوں نے بھی بہت تعریف کی، لیکن آپ نے آج کے کالم میں اس پر خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ اسرائیل جیت گیا، طاقت جیت گئی، اور ایران کی طرز پر مزاحمتی بیانیاں اور عرب مسلم ممالک اب اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ٹرمپ کو لیڈر مان لیا گیا ہے۔ آپ کو کیوں اس پر خدشات ہیں؟ مجھے کوئی خدشات نہیں ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں۔ جو میں نے کالم میں ایکچول جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کاٹ دیا تھا۔ دیکھیے، اس میں پلڑا تو بھاری اسرائیل کا رہا نا، طاقت استعمال سے، اور طاقت کے مطلب اس عمدہ استعمال سے کیا کچھ اس نے نہیں کیا۔ حزب اللہ ڈسٹرائڈ، حماس ڈیسیمیٹڈ، غزہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، 60,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں مارے گئے ہیں۔ ایران کی قوت کہاں گئی؟ وہ ایران جو بیانیہ بناتا تھا کہ ہم یہ کریں گے، اسرائیل کریں گے، آخر کار یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، ہاسٹیج کا ہوا ہے، پیلسٹینین پرزنرز ریلیز ہوئے ہیں، جو جنگ بندی غزہ میں ہوئی ہے، کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ امریکہ کی وجہ سے ہوئی ہے، صدر ٹرمپ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ سارے مل کے۔ لیکن اصل اسرائیل کو کنٹرول کرنے مطلب ایک حد سے کچھ ریسٹرینٹ دینے والا صرف ایک قوت ہے، امریکہ۔ جی بالکل۔ تو مسلمان دنیا پھر اپنی حالت دیکھ لینا کیا ہے، اور اسی پہ یہ کچھ جو ہمیں ملا، اسی پہ شکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تاریخی ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ لیکن جنگی عزائم، وار ایمز وہ اسرائیل کے پورے ہوئے ہیں نا۔ اب تک ان کی فوج جو ہے غزہ میں ہے، یہ نہیں پتا کب اس کی اور فیزڈ وڈرال ہوگی۔ وہ جو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی پیریمیٹر ہوگا نارتھ غزہ میں، اس کا تعین کون کرے گا؟ اسرائیل کرے گا۔ آج اخبارات میں وہ خبر تھی کہ وہ جو امداد پہنچ رہی ہے غزہ میں، وہ اسرائیل نے تھوڑی ریڈیوس کر دی ہے۔ رد بھاری اس کا ہے، جس کے پاس طاقت ہو بات اس کی مانی جاتی ہے۔ مڈل ایسٹ میں یہ ثابت ہو گیا کہ سب سے طاقتور ترین ملک اسرائیل ہے، اور کچھ بھی نہیں یہ کر سکے۔
کیا کیا باتیں ہم نے سنی تھی، اسرائیل ایران یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، حزب اللہ یہ کرے گا، حماس بیک وقت حملہ ہوگا. ان سے حماس والوں سے کوئی یہ پوچھے، مسلمان ملک پوچھے ان سے کہ کس حکیم نے آپ کو یہ نسخہ دیا تھا اکتوبر 7، یہ جو آپ نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، سویلینز کو مارا تھا آپ نے کیا حاصل کرنے کے لیے؟ کچھ کرنے کے لیے ایم ہونا چاہیے. آپ کا ایم کیا تھا؟ کوئی آپ نے اپنے وہ جو ہیں مقاصد حاصل کر لیے؟ ہم بھی یہاں پاکستان میں جب حملہ ہوا تھا، سارے ٹی وی چینل، ہم جیسے لوگ، ہم بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے، حماس نے ایسی طاقت دکھائی ہے، یہ دکھائی ہے، وہ دکھائی. 70 سال سے 48-49 سے لے کے اسرائیل کے معاملے میں مسلمان پٹ رہے ہیں، کیونکہ جو دانش مندی ہونی چاہیے ہم میں نہیں، جو طاقت ہونی چاہیے وہ نہیں. صحیح. ایک قوت ابری تھی جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکتی تھی، حزب اللہ تھی، لیکن حماس نے اس کو بھی مروا دیا. ایسی صورتحال پیدا کی کہ اسرائیل کو موقع ملا کہ وہ جو 2006 کی حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ تھی، اس کا بدلہ اسرائیل نے اب لے لیا. کل سے کام لینا چاہیے. شام کا کیا ہوا ہے؟ جی بالکل مزاحمت کی بڑی نشانی تھی. ہاں جی. حافظ الاسد کو روس بھاگنا پڑا. جنوبی شام میں کئی جگہ اسرائیلی فوج بیٹھی ہوئی ہے. ڈکٹیٹ اسرائیل، یہ جو جنگ، یہ بھی قتل و غارت غزہ میں اور ہوتی. ان کے وار ایمز نیتن یاہو کے اور تھے، وہ تو چاہتے تھے جنگ جاری رہے. یہ تو امریکن پریشر آیا. اور آپ نے دیکھا ہے ایک اور چیز، جب کنیسٹ میں وہ تقریر کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، تو کیسے اس کو وہ پتہ نہیں لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے، نیتن یاہو کے خلاف کرپشن چارجز ہیں. ہاں جی. ان کرپشن چارجز میں ایک یہ ہے کہ کئی بزنس مینوں سے انہوں نے کوئی $2,10,000 لیے تھے تحفوں کے شکل میں، اور ان تحفوں میں سگار اور شیمپین بھی تھی. تو جاتے جاتے تقریر میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں پریزیڈنٹ ہرزوگ سے کہوں گا اس کو پارڈن کر دیں، معافی دے دیں. اینڈ ہو کیئرز اباؤٹ سگارز اینڈ شیمپین، مطلب وہ واحد آدمی ہے جو اس زبان میں نیتن یاہو سے بول سکتا ہے. اور نیتن یاہو وہ بھیگی ایک وہ شکل بنا کے اس کو یہ چیز سننی پڑی. بالکل صحیح. اس کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے. بالکل صحیح. لیکن وہ تب ہوئی ہے جب اسرائیل کے تمام جنگی مقاصد پورے ہوئے، بشمول ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کی ڈسٹرکشن، کی تباہی. ٹھیک. ہمارے سامنے ہے یہ سب کچھ. بالکل ٹھیک.